اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والمطمئنین الآمنین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے لاڈلے حبیب پر درود پڑھنے کا حکم دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا کہا ہے؟ درود پڑھنے کا حکم دیا قرآن پاک۔ میرے نبی پر درود بھیجو۔ اللہ نے حکم دیا، صلو علیہ وسلم تسلیما۔ اے میرے محبوب بندو، میرے لاڈلے نبی پر درود بھیجو۔ کیا اللہ کریم نے کوئی درود سکھایا ہے؟ بڑی بات۔ جس چیز کا اللہ نے حکم دیا، کیا وہ چیز خدا نے سکھائی ہے؟ کہو کوئی نہ۔ جب سکھائی نہیں تو حکم کیوں دیا؟ جی اللہ کریم نے سب کی نظر ہے، درود پڑھنے کا حکم دیا، مگر اللہ کریم نے قرآن پاک میں درود پاک بتایا ہی کوئی نہیں۔ اب وہ چیز بندے کو پڑھنے کا حکم دیا گیا جو خدا نے بتائی ہی۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ جی قرآن کریم میں درود پڑھنے کا طریقہ کہیں نہیں لکھا ہوا۔ صحیح ہے، بے شک۔ تو پھر سارے مسئلے اسی طرح ہوں گے۔ اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، مگر قرآن میں پوری نماز کوئی نہیں۔ صحیح ہے۔ بڑی بات۔ قرآن میں پوری نماز کوئی نہیں۔ میرے اللہ نے درود کا حکم دیا تو قرآن میں درود کا طریقہ کوئی نہیں۔ میرے اللہ نے نماز کا حکم دیا، اگر نماز اللہ بھیجتا تو سبحانک اللہم سے اتحیات تک آتی۔ صحیح ہے جی۔ تو معلوم ہوا نہ نماز اللہ نے بنائی ہے، نہ درود اللہ نے بنایا۔ آؤ آپ کو مسئلے سمجھایا کرو۔ جی پریشان ہو گیا بھائی اقبال۔ یہ چیزیں انسانوں نے بنائی، درود انسانوں نے بنایا، نماز انسانوں نے بنائی ہے، اللہ نے پڑھنے کا حکم دیا۔ صحیح بات ہے، صحیح بات۔ نماز بھی پنجابی سے بندیاں بنائی، جی حضور۔ نماز انسانوں نے بنائی ہے، درود انسانوں نے بنایا۔ اللہ نے درود پڑھنے کا بھی حکم دیا، نماز قائم کرنے کا حکم دیا، اللہ کریم نے حج کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کریمہ حج تو نے بتایا کہ کیسے کرنا ہے؟ کیا اللہ کریم تم نے بتایا ہے حج کیسے کرنا؟ نہیں، حج بھی ایسے ہی کرنا ہے جیسے لوگ حج کرتے ہیں۔ میری بات غور سے سنو، یہ ساری چیزیں میرے اللہ نے ان چیزوں کا حکم دیا جو پہلے سے موجود تھی۔ عربوں کی تہذیب میں نماز پہلے سے موجود تھی، عربوں کی تہذیب میں حج اسلام سے پہلے موجود تھا۔ تقریباً میرے نبی پاک کے اس دنیا میں تشریف لانے سے 400 سال پہلے عربوں نے جمعہ شروع کر لیا۔
اس کو یوم الجمعہ کہتے ہیں، اکٹھا ہونے کا دن۔ یوم الجمعہ نام ہی اکٹھا ہونے کا ہے۔ حضور سے 400 سال پہلے تو عربوں نے جمعہ شروع کر لیا تھا۔ بابا مولوی ڈراندن اللہ دا قانون آ گیا، میں کہ اللہ دا قانون تھوڑا ہے، بندیاں دا بہت ہے۔ انہوں نے ساری گل سمجھا دیا آج، لوگوں میں خوف پیدا کیا، ڈرا دیا۔ نماز بنائی انسانوں نے، روزہ بنایا انسانوں نے، حج بنایا انسانوں نے، درود بنایا انسانوں نے، بے شک صحیح بات، اذان بنائی انسانوں نے، بے شک، اقامت بنائی انسانوں نے۔ واہ جی واہ، صحیح ہے، میری بات سنو، دنیا میں کوئی بھی مذہب ہو، وہ مذہب اصل میں انسان کا نہیں ہوتا ہے۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، بہت خوب۔ اذان ایک صحابی کا خواب ہے، سبحان اللہ، ظاہر ہے تو صحابی ولی ہے۔ اسلام میں اذان ولایت کی نشانی ہے، سبحان اللہ، ولیوں کی نشانی ہے اذان ہے۔ اب آپ کے گاؤں میں کوئی ایسا بندہ بھی ہے جو ولیوں کو نہیں مانتا تو اس کو کہے اذان تیرے باپ کی تو نہیں، اذان تو ولیوں کی ہے، یہ تو بند کر، یہ بند کرو، یہ اذان تمہاری نہیں، یہ اذان ولیوں کی ہے، یہ صحابہ کی یاد ہے۔ اقامت ہے، انسانوں نے بنائی، ان کو لوگوں کو حقیقت پتہ ہی نہیں چل سکی، اوپر اوپر سے کام چلتا رہا۔ دوستو یہ جتنے مسئلے ہیں، بہت سی وہ چیزیں ہیں جو اسلام سے پہلے، حضور سے پہلے اسلام میں موجود تھی۔ میرا اس بحث سے غرض نہیں، میرا غرض تو یہ ہے، میں نے بڑی کوشش کی، ہمیں مولوی ڈراتے ہیں کہ اللہ نے زکوٰۃ لگا دی، اللہ نے نہیں دو گے تو دوزخ جاؤ گے۔ میں نے سوچا اللہ لائی کہ بندیاں لائی، اس پر بھی میں نے غور کیا کہ زکوٰۃ اللہ نے لگائی کہ بندوں نے لگائی۔ زکوٰۃ میں گدے پر زکوٰۃ ہے، کھوتا خاص مقدار ہوگی، گدے پر زکوٰۃ ہے، اونٹ پر زکوٰۃ ہے، بھیڑ پر زکوٰۃ ہے، بکری پر زکوٰۃ ہے، گھوڑے پر زکوٰۃ ہے، میں بھول گیا ہوں تو الگ گائے پر زکوٰۃ ہے، پر بابا بھینس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ بھینس پر زکوٰۃ کیوں نہیں؟ عربوں میں بھینس نہیں تھی، عربوں میں بحث نہیں تھی۔ اب بندے نے قانون بنایا، عرب والے نے، اسے بھینس کا نہیں پتا۔ اگر قانون خدا بناتا تو اسے پتا ہوتا کہ بکی میں بھی بڑی بھینسیں ہیں، افریقہ میں بھی ہیں، ہندوستان میں بھی ہیں، زکوٰۃ بھینس پر کوئی نہیں تو بندے نے لگائی ہے۔ واہ جی واہ، واہ واہ، بہت خوب جناب، واہ جی۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ بھینس پر زکوٰۃ ہوگی۔ عربوں کو تو بھینس کا نہیں پتا تھا، خدا کو تو پتا ہونا چاہیے تھا، خدا لگاتا تو بھینس میں بھی لگتی، بندیوں نے لگائی ہے، ان کو بھینس کا پتہ ہی نہیں تھا۔ دیکھو زیادہ سے زیادہ ڈراتے زکوٰۃ سے۔ میں کہا ساری چیزیں انسانوں کی بنائی ہوئی ہیں، ساری چیزیں انسانوں کی بنائی ہیں، لوگوں میں خوف پیدا کیا، دباؤ پیدا کیا، کہیں موت سے ڈرایا۔ موت کیا ہے؟ قبروں میں زندگی ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 63 برس تک زندہ رہے۔ کتنے؟ 63۔ اس کے بعد اپنے روضہ اطہر میں تشریف لے گئے۔ آج 1400 سال ہو گئے۔ ظاہری حیات تھوڑی ہے، روحانی حیات زیادہ ہے۔ آج 1400 سال بیت گئے، کیا خدا کا رسول اپنی قبر اطہر کے اندر زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ کہو زندہ ہے، عام مومن زندہ ہے۔
غریب سے غریب بندہ اپنی قبر میں زندہ ہے، گناہگار زندہ ہے، نیک زندہ ہے۔ یہ ظاہری زندگی 60 سال ہوگی، 50 سال ہوگی، ڈراتے ہیں کہ نہیں موتوں سے؟ آؤ آج موت کا راز کھولتے ہیں، موتوں سے ڈراتے ہیں، موت کا راز کھولتے ہیں۔ موت کیا ہے؟ یہاں ایک آدمی دن کے 10 بجے مر گیا، رات 9 بجے اسے قبر میں دفن کر دیا، 9 بجے کے بعد نئی زندگی شروع ہو گئی۔ کتنی دیر مرا رہا؟ 8 گھنٹے 10 گھنٹے، اب نئی زندگی شروع ہوگی۔ وہ زندگی جو قبروں میں شروع ہوگی، جو زندگی ہمارے پاس ہے، اس زندگی نے ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے، مگر جو زندگی قبروں میں ہے اس نے قیامت تک ختم نہیں ہونا، اس نے قیامت کے بعد بھی ختم نہیں ہونا۔ تو حیات جاویدانی ہمیشہ کی زندگی پانے جا رہا ہے، ملا کہتا ہے ایسے موت آ گئی ہے، کمال کر دی۔ مومن ہمیشہ کی زندگی پانے جا رہا ہے۔ قبروں میں زندگی ہے کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا قبروں میں تمہاری ماں باپ سے ملاقات ہوگی۔ میرے آقا نے اپنی بیٹی سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا علیہ السلام، آپ نے اپنی بیٹی کے کان میں کچھ کہا، بیٹی رونے لگ گئی۔ آپ نے پھر کان میں کچھ کہا، بیٹی ہنسنے لگ گئی۔ بڑی لمبی کہانی ہے۔ اماؤں نے پوچھا حضور نے کیا کہا تھا؟ بیٹی نے کہا حضور نے کہا تھا ان قریب تیرا باپ جا رہا ہے تم سے۔ تو بیٹی نے یہ سنا تو رونے لگ گئی۔ پھر حضور نے اس کے کان میں کہا مات رو میری بیٹی، میری آل بیت میں سے سب سے پہلے تو مجھے آ کے ملے گی۔ بی بی فاطمہ نے اپنی موت کی خبر سنی تو ہنسنے لگ گئی۔ میں تجھے آج دین بتاؤں، اسے پتا ہے کہ میں نے حضور سے جا کے قبر عطر میں ملاقات ہونی ہے، فرمایا میری بیٹی سب سے پہلے تو ہی مجھے آ کے ملے گی۔ ظاہر ہے یہ قبر کی ملاقات۔ حضور کی بیویاں میرے آقا سرور کائنات سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کون سی بیوی پہلے آ کے قبر میں ملے گی؟ میرے آقا نے فرمایا جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں بیویاں روز ایک دوسرے کے ہاتھ ناپا کرتی تھی۔ وقت آیا تو سیدہ زینب کا انتقال ہوا، ام المومنین کا، تو فرمایا مجھے سمجھ آ گئی کہ حضور کی لمبے ہاتھ سے مراد سخی ہونا تھا۔ جو بی بی سب سے سخی تھی سب سے پہلے میرے سرکار کو جا کے مل گئی۔ قبروں میں ملاقاتیں ہوں، جانے والے کے پچھلوں کے حال پوچھے جائیں گے، ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا۔ اس زندگی کا آغاز ہوگا جسے قیامت تک پھر موت نہیں آتی اور قیامت کے بعد بھی موت نہیں آئے گی۔ تو ایسی زندگی پانے کے لیے جسے کبھی موت ہی نہ آئے گی، جس کا کبھی خاتمہ ہی نہ ہوگا، تجھے تھوڑا سا سفر طے کرنا ہے۔ اپنے گاؤں سے نکلے گا اور قبرستان تک جائے گا اور حیات ابدی شروع ہو جائے گی۔ وہ زندگی شروع ہو جائے گی جس نے ختم نہیں ہوگا۔ ٹائم تھوڑا تھا، میں نے چونکہ ہم روز قرآن شریف پڑھتے ہیں، روز سورۃ یاسین شریف پڑھتے ہیں، روز کیونکہ یہ بہت عام آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ۔ فرمایا جب بگل پھونکا جائے گا قیامت کا، مومن قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو مومن افسوس کریں گے کہ ہائے ہماری قبروں سے ہمیں کس نے اٹھایا۔ کتنے مزے کی زندگی ہوگی۔ افسوس وہی کرتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، کہتے ہیں جی فلانا حضور کی، تو حضور کو چھوڑ، یہاں تو ہر مومن کی بات ہو رہی ہے۔ شہید کو چھوڑ، ہر گناہگار مسکین کی بات ہو رہی ہے۔ ہمیں کس نے اٹھایا؟
ہائے افسوس، کتنی میٹھی نیندیں سو رہے تھے، کتنی چین کی نیندیں سو رہے تھے، ہمیں ہماری نیندوں سے کس نے اٹھایا؟ دوستو، اگر قبروں میں زندگی نہ ہوتی تو لوگ قبروں سے اٹھ کر افسوس کا اظہار کیوں کرتے؟ قبروں میں مزے نہ ہوتے تو لوگ قبروں سے اٹھ کر افسوس کا اظہار کیوں کرتے؟ میری بات توجہ سے سنو۔ رب فرمایا میں نے تمہیں تکلیف نہیں دینی تھی، تم نے کہا ہمیں کس نے اٹھایا؟ کسی ایرے غیرے نے نہیں اٹھایا، کسی اور نے تمہیں نہیں اٹھایا۔ فرمایا یہ تیرے نبیوں کا وعدہ تھا اور تیرے بہت زیادہ محبت کرنے والے رب نے تجھے اٹھایا ہے۔ ھذا ما وعد الرحمن، تیرے رحمان کا وعدہ ہے، بے حد پیار کرنے والے رب کا وعدہ ہے نا تمہیں کبھی اٹھاؤں گا نہیں۔ قبروں سے اٹھا دیا گیا، وہ افسوس کر رہے تھے۔ تو کوئی زندگی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ قرآن کا کوئی منکر پیدا ہو سکتا ہے کسی گاؤں میں؟ قرآن کا منکر پیدا ہو سکتا ہے کوئی دنیا اسلام میں؟ میرا رب کہہ رہا ہے قبروں میں زندگی ہے اور خوبصورت زندگی ہے۔ قبر، آپ کو یہ زندگی پسند ہے، مولوی آپ کو قبر سے ڈراتا ہے، قبر والوں کو قبر سے اٹھایا گیا تو وہ افسوس کرتے ہیں کتنی خوبصورت زندگی تھی، کہاں لے کے آ گئے۔ ساری دنیا کے دکھ اس زندگی سے وابستہ ہیں، خوف اس زندگی سے وابستہ ہیں، پریشانیاں اس زندگی سے وابستہ ہیں۔ کہیں عزت برباد نہ ہو جائے، کہیں فالج نہ ہو جائے، کہیں محتاج نہ ہو جاؤں، چور ڈاکو نہ پڑ جائے، اولاد گستاخ نہ ہو جائے، اللہ عزت رکھنا، شرم رکھنا، کروڑوں غم وابستہ ہیں اس زندگی کے ساتھ، مگر کوئی غم وابستہ نہیں اس زندگی کے ساتھ جو قبروں میں زندگی ہے۔ کوئی غم وابستہ نہیں اس کے ساتھ، کوئی فکر وابستہ نہیں۔ تو کب تک جیے گا؟ اس وقت تک جیے گا جب قیامت کو اٹھایا جائے گا۔ تو کیا مار دیا جائے گا؟ نہیں۔ اب تو جو قبروں میں زندگی ملے گی وہ قیامت تک بھی وہی زندگی اور قیامت کے بعد بھی وہی زندگی ہوگی، اس زندگی کو کبھی فنا نہیں ہو سکتا۔ کیا کہا اقبال نے کہ غافل جسے تو سمجھتا ہے اختتام زندگی، یہ اختتام زندگی تو آغاز زندگی ہے، ایک زندگی اس سے آگے شروع ہو رہی ہے اور وہ زندگی کا آغاز ہے۔ قبروں سے کیوں ڈرے؟ اگر آپ کو وہ کہہ دے میں آپ کو وہ دوائی دیتا ہوں جو کبھی موت نہ آئے گی، سدا تو زندہ رہے گا، پتہ نہیں آپ کتنا سودا کر لے اس کے ساتھ، یہ سودے فری ہے میرے رحمان کے۔ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، تیرے بے حد محبت کرنے والے رب کے وعدے ہیں، یہ سچے وعدے ہیں۔ تو قبروں میں زندہ رہے گا، تجھے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ میرے آقا، دیکھو دوستو، کوئی لبے کا مہمان ہو، میرا چاند بیٹا ہے، شہزادہ ہے، اور بات ہے۔ بھائی حاجی اقبال کا مہمان ہوگا، اور بات ہے، تگڑی پارٹی ہے۔ میری گل سن، نواز شریف کا مہمان ہوگا اور بات ہوگی، ملک کے وزیر اعظم کا مہمان ہوگا اور بات ہوگی، بلا ہی لے، نواز شریف بلا لے، سارے پنڈ میں شور کرے گا یار مجھے نواز شریف بلایا، نئی جوتی لے گا، نئے کپڑے پہنے گا، فخر کرے گا مجھے نواز شریف نے بلایا۔ اللہ گواہ، موت کا تو وہ وقت ہے جب ساری کائنات کا بادشاہ تمہیں بلا رہا ہے۔ اس سے زیادہ کریم کوئی نہیں، اس سے زیادہ رحیم کوئی نہیں، اس سے زیادہ پیار کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ دنیا کے عارضی بادشاہ ہیں، موت تو تب آئے گی جو ساری کائنات کا بادشاہ تجھے بلا رہا ہوگا، اب چھوڑ دنیا کو، اب میرا مہمان بن جا۔ تو کس کا مہمان بننے والا ہے؟ تو رب کائنات کا مہمان بننے والا ہے۔ تجھے بلاوا تیرے رب کی طرف سے آیا۔ موت کیا ہے؟ رب کا بلاوا ہے، رب کی طرف سے بلاوا ہے۔ تو اپنے رب کا بلایا ہوا، تو رحمان کا مہمان بننے جا رہا ہے۔ قیامت تک تیری قبر میں دنیا سے پنکھوں کی ہوائیں آئیں، گرم لوئیں آئیں، جو مرضی آئے، فرمایا تیری قبر میں رحمان کے حکم سے جنتوں کی ہوائیں آتی رہیں گی، جنتوں سے لباس آتے رہیں گے۔ تجھے وہ زندگی دے دی گئی میرے محبوب کے صدقے، سرور کائنات کے صدقے، جس زندگی کو زوال ہی نہیں۔
سبحان اللہ صدقے یا ہمیشہ کی زندگی قبروں میں دے دی گئی، قیامت کو یہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، مگر موت نہیں آئے۔ موت تو گزر چکی ہوگی، موت کے بعد دنیا کو اٹھایا جائے گا۔ مومن کو قیامت کے دن بھی موت نہیں آنی، موت تو پہلے گزر چکی ہوگی، قبروں والے بعد میں اٹھے۔ صحیح بات تو میرے محترم دوستو، یہ بڑی خوبصورت زندگی ہے، کوئی قبروں سے خوف نہیں۔ میرے نبی پاک فرمایا قبر کی مٹی، جتنے سال مومن کی زندگی ہوتی ہے، 40 سال، 50 سال، 60 سال، قبر کی مٹی دعا کرتی ہے میرا مہمان کب آئے گا۔ جس مٹی نے 60 سال دعا کی میرا مہمان کب آئے گا، اس مہمان کو اس مٹی میں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا مومن کی قبر کو حد نظر سے لے کر 400 سال کی مسافت تک کھول دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اوپر سے 6 فٹ ہے، ہاں جی اندر سے کھول دی، کہ فرمایا حد نظر سے لے کر 400 سال کی مسافت تک مومن کی قبر کھول دی جاتی ہے۔ اور اگر مومن کی قبر 400 سال تک کھول دی جاتی ہے، میرے آقا کے روضہ اطہر کا عالم کیا ہوگا؟ ہم سب آج بھی اس روضہ اطہر کے سائے تلے ہیں۔ سبحان اللہ یہاں سے مدینہ 400 سال کا سفر نہیں ہے، عام مومن کی قبر کی وسعت ہے۔ سرکار کے روضہ اطہر کا عالم کیا ہوگا؟ ہم سارے اسی کے سائے تلے یہاں بھی بیٹھے ہیں۔ صحیح بات صحیح بات جانے والا خدا کا مہمان ہوتا ہے، مولویوں تو بھی ڈرا دیتا ہے، ہاں جی تینوں فرشتے مارن گے، تینوں قبر وچ گرز پہن گے، کادے گرز پہن گے؟ اینو پہن گے، یہ لو صحیح جڑا دسدا پہ اس کو پڑھیں گے۔ کلمہ گو کو کوئی سزا نہیں ہو سکتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میرے دوستو، یہ قبریں جو ہیں، میرے نبی پاک نے فرمایا یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہیں۔ تنوں کو بندہ کہے شالے مار سیر کرا لے، یہ خوش ہو جائے گا۔ تنوں کو کہتا ہے فلانے باغ دی سیر کرا لے، یہ خوش ہو جائے گا۔ جنت کا باغ کی بات سنتا ہے، پریشان کرتا ہے مولوی۔ اللہ گواہ یہ عارضی باغ ہے، وہ ہمیشہ کا باغ ہے جس کی طرف سیر کے لیے تمہیں بلایا گیا۔ وہ قبر تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے جس میں تمہیں بلایا گیا۔ دیکھو میرے نبی کریم نے جنتیں دیکھی ہوئی تھی، میرے نبی کریم نے خدا کے جنتوں کے محل دیکھے ہوئے تھے۔ میرے نبی کریم چاہتے تو اللہ سے کہتے مجھے بھی زندہ اٹھا لے، کیا فرق پڑتا تھا؟ اگر اور نبی زندہ اٹھ سکتے ہیں، یہ رسولوں کا تاجدار ہے، میرا رسول بھی زندہ آسمانوں پہ چلا جاتا، امت یہاں رہ جاتی۔ پر قربان جاؤں، میرے آقا نے امت کو چھوڑا نہیں کہ امت زمین پر رہ جائے، نبی آسمان پر چلا جائے۔ فرمایا اس دنیا میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گا، اگلی دنیا میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گا۔ میرے سرور کائنات آسمان پہ نہیں گئے، اس دنیا میں امت کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ صحیح بات میرے آقا نے وہ جنتیں دیکھی ہوئی تھی، پھر میرے آقا نے مٹی مدینے کی پسند کر لی۔ سنو، اب وہ بھی دیکھی ہوئی ہے، یہ بھی دیکھی ہوئی ہے، جسے میرا آقا پسند کرے۔ اللہ کی جنتوں سے بھی بہتر زمین اس زمین نے کیا جہاں میرے آقا نے دفن ہونا پسند فرمایا۔ جنتوں کی زمین سے بہتر وہ زمین ہے جہاں میرے سرور کائنات نے دفن ہونا پسند فرمایا۔ میرے آقا کو غسل دیا گیا، میرے آقا کو کفن دیا گیا، دیتا کہ نہیں؟ غسل کیتا کہ نہیں؟ سرکار غسل دیتا کہ نہیں؟ میرا آقا تو پاک تھا۔ غسل اس لیے دیا قیامت تک راستہ بن جائے۔ میرے آقا کو غسل دیا گیا، میرے آقا کو کفن پہنایا گیا، میرے آقا کو مدینے کی پتھریلی قبر میں دفن کیا گیا۔ کس چیز سے ڈرتا ہے؟ سن، مرنا، غسل کرنا، کفن پہننا، مٹی میں دفن ہونا، یہ تو میرے سرور کائنات کی سنت ہے، یہ سنت ہے میرے سرور کائنات کی۔ میرے مصطفیٰ کی سنتوں سے لوگوں کو ڈراتے ہیں۔ لے میری سرکار تو ہے، غلام بھی آیا، میں نے بھی کفن پہن لیا، میں نے بھی غسل کر لیا، میرے آقا میں آ رہا ہوں۔
امام جعفر صادق فرماتے ہیں جب مومن کی روح نکلتی ہے، پتہ نہیں مولویاں دے جاہلن ڈرا کے پیسے لیندے صرف پیسے. ہندو کہتا ہے مرنے کے بعد انسان کی روح آزاد ہو جاتی ہے. سنیں، بہت بڑا مذہب ہے یہ پرانا. انسان کی روح مرنے کے بعد جب آزاد ہوتی ہے تو وہ کائنات کی سیر کو چلی جاتی ہے. انہوں نے کوٹ نہیں بہ رہی، سیر کر رہے. ہندو کی روح سیر کرے، اس مولوی دی روح کوٹ کھا رہی ہوئے، وہ اللہ اسی تو مارے ہے کہ تو لوگوں نے ڈراندا کیوں رہے. مومن ہندو کی روح انہوں نے کہا وہ آزاد پھرتی ہے، وہ کائنات میں پھرتی ہے، جی چاہے لوٹ آئے. اگر 200 سال کے اندر اندر لوٹ آئے تو وہ کہتے ہیں دوسرا جنم ہو جاتا ہے، نہ لوٹے تو اس کی مرضی، جا خوش پھرتی رہے. آفاق کی سیر کو جاتی ہے، کائنات کی سیر کو روح چلی جاتی ہے. یہ ہندو کا عقیدہ. ہماری روحیں کہاں جاتی ہیں؟ مولوی کا برزخ چلی گئی، پردہ لگ گیا برزخ کا، تمہیں کیا پتہ ہے. میری بات غور سے سنیں. میرے امام جعفر صادق فرماتے ہیں مومن کی روح جب نکلتی ہے، مومن ہو مومنہ ہو، وہ آسمان پہ نہیں جاتی، عالم ارواح میں نہیں جاتی. برزخ تو بعد کی کہانی ہے. سب سے پہلے مدینہ منورہ جاتی ہے، سرکار دو عالم کے روضے پہ حاضری دیتی ہے. حاضری دینے کے بعد میرے آقا کو دعوت دیتی ہے، یا رسول اللہ میں قبر کو جا رہا ہوں، غلام جا رہا ہے، تشریف لانا. اب بات ہوئی، آقا ہر قبر میں نہیں آتے، اسی میں آئیں گے جس میں میرے آقا کو بلایا جائے گا. غلام آنے مصطفیٰ سنو، زندہ باد. ارے بولو غلام آنے مصطفیٰ زندہ باد. غلام آنے مصطفیٰ زندہ باد. حضرت جانے مصطفیٰ زندہ باد. حضرت جانے مصطفیٰ زندہ باد. ارے غوثیہ جیوے جیوے جیوے. سبحان اللہ. کوئی خوف موتوں سے وابستہ نہیں. صرف ہمارا امتحان شروع ہوا کہ تیرے باپ نے تجھے اتنے سال پالا تھا، ماں نے پالا تھا. ہماری ماں نے آج تو پیمپر آ گئے، پتہ نہیں ہماری ماں نے ہمیں کیسے کیسے مشکلوں سے پالا ہوگا. کتنی بار، ہزاروں بار اس نے بچے کا پخانہ اٹھایا ہوگا. آج اس جوان پتر کو، بیٹے کو، اپنی بوڑھی ماں کا ایک دن پخانہ اٹھانا پڑ جائے، اس کو چکر آنے شروع ہو جائیں گے. منہ کے آگے کپڑا رکھ لے گا. تجھے تو بو آ گئی، تیری ماں نے کتنے سال تیرے پخانے اٹھائے پر اسے بو نہیں آئی. کون جواب دے؟ وہ ماں، وہ باپ جنہوں نے ایثار کیے، جنہوں نے تمہارے لیے قربانیاں دی، محنتیں کی، اپنی اولاد کے لیے دن رات محنتیں کی. آج اگر وہ باپ دنیا میں نہیں موجود تو وہ خیال رکھتا ہے کہ میں تو چلا آیا، کیا مجھے پیچھے کسی نے یاد کیا ہے؟ بڑے یار دوست تھے، میرے بیٹے تھے، محبت کرنے والے تھے، کسی نے یاد کیا کہ نہیں کیا؟ اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ حضور نبی پاک نے فرمایا قبروں میں ماں باپ سے ملاقات ہوگی. دنیا کا ہر بچہ قبر میں پریشان اداس کھڑا ہوگا، اسے پریشانی ہوگی. جب ماں باپ پوچھیں گے تو نے یاد کیا، وہ کہے گا جی مجھے مولوی نے منع کیا تھا قبروں والوں کو یاد نہیں کرنا. میری بات غور سے سنا. آج فرما ایک ساری دنیا کے بچے پریشان کھڑے ہوں گے، ایک خوش کھڑا ہوگا تو اہل سنت کا بچہ خوش کھڑا ہوگا. ہاں بابا میں نے یاد کیا، میں نے یاد کیا تھا، میں نے پیر صاحب کو بلایا تھا، میں نے نوری صاحب کو بلایا تھا، میں نے سارے دوستوں کو بلایا تھا، میں نے کھانا پکایا تھا تاکہ تجھے ثواب بخشوں، تیری روح مجھ سے راضی رہے. اللہ کریم تم کو اپنے ماں باپ سے وفائیں کرنے کی توفیق دے. دنیا میں بھی یہ جو مسئلہ ہے نا، اکثر میں کہا کرتا ہوں دنیا کے کسی بھی انسان کو پوچھ لو، اندر سے اس کا دل یہی چاہتا ہے کہ مجھے بھی کوئی مرنے کے بعد یاد کرے. کون یاد کرے گا؟ کوئی اہل سنت کا بچہ ہوگا تو باپ کو یاد کرے گا، اور کس نے کرنا؟ ان قبروں میں زندگی ہے. یہ حیات رسول سے منکر ہو گئے. قرآن ہر آدمی کی زندگی کہہ رہا ہے جو قبروں میں موجود ہے.
کافروں کی قبریں ہیں ہی نہیں، کافروں کی سنو بولے ہو، کافروں کی قبریں ہے ہی نہیں پوری دنیا میں۔ جو دوسرے کافر مذہب ہے وہ اپنے مردے جلا دیتے، قبر ہوتی مومنوں کی ہے، اس بنی اسرائیل کی ہوگی، یہودیوں کی ہوگی، عیسائیوں کی ہوگی، مسلمانوں کی قبر ہوگی۔ اب ظاہر ہے وہ جانے، ان کا مذہب جانے، ہم جانے، ہمارا مذہب جانے۔ تو دوستو سارے غم ایک موت کا جھونکا آتا ہے تو ختم ہو جاتے ہیں، سارے دکھ ایک موت کا جھونکا آتا ہے تو ختم ہو جاتے ہیں۔ موت کوئی پریشان کرنے والی چیز نہیں ہے، انسان کی توجہ بڑھ جاتی ہے، ہزاروں فرشتے جنتوں سے آ جاتے ہیں، اس گھر میں ڈیرا لگ جاتا ہے۔ جس نے جانا ہے، مولوی کہتا ہے ملک الموت آتا ہے، ملک الموت آئے اللہ کرے آئے پر مولوی دے آئے۔ ہاں جی میں آپ کو بتاؤں، میرے مومنوں کی روح کو قبض کرنے کے لیے جنتوں کے فرشتے آتے ہیں، وہ گھر مقدس ہو جاتا ہے، وہ جگہ مقدس ہو جاتی ہے جس جگہ میرے نبی کے کسی غلام نے اپنی جان دی ہے۔ اس گھر میں رحمتوں کے فرشتے آئے، موج بہارے ہو گئی، گھر سے لے کر قبر تک قطار باندھ کے کھڑے ہو گئے کہ کسی مومن کا جنازہ آ رہا۔ کون کھڑا ہوتا ہے؟ رحمتوں کے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، جنتوں کے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، انتظار کرتے ہیں۔ میرے دوستو یہ سفر بڑا خوبصورت سفر ہے، اس میں کوئی تھکاوٹ نہیں، اس میں کوئی ڈر نہیں۔ یہ زمانہ انسان کی تھکاوٹوں میں اضافہ کرتا ہے، تھک تھک کے لوگوں کے چہروں پہ جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ موت تو ان جھریوں کو بھی مٹا دیتی ہے جو کشمکش حیات سے پڑ جایا کرتی ہے، جھریاں بھی مٹ جاتی ہیں۔ تو موت سے کوئی خوف نہیں، ہم ایصال ثواب کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میرا دوست ہے، اس نے کہا جی میری پھپھو کا 40واں بھی ہے، میں نے کرنا ہے، میرے باپ کا دن ہے، میں نے کرنا ہے۔ اللہ پاک اس کے باپ کے بھی درجے بلند کرے، اس کی پھپھو